تم کسی دوسرے افق کی ہو، ہم کسی اور کہکشاں کے ہیں۔ تو وہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہم نے یہ تباہیاں دیکھی، دہشت گردیاں دیکھی۔ پھر کالج ایک نئی استانی آئی، یہ استانی آپ کی وزیرستان میں ہی آ گئی تھی یا پنڈی اسلام آباد میں کہیں آپ کو ملی؟ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں خود ابھی بی ایس اردو کے پہلے سیمسٹر میں ہوں، اچھا، بلکہ اس میں دھکے کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اور میری کتاب پہ دوسری طرف سے آفیشیل تیسرے دورہ کالج سے جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ پہلا شعر اپنا یا کوئی پہلی غزل آپ کو یاد ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور قبائلی لوگوں کے بیچ پول کا کام کر رہے ہیں۔ جو پہلا ایوارڈ مجھے ملا جو مجھے زیادہ عزیز ہے وہ تو فخر وزیرستان ایوارڈ تھا، جو ہے وہ پیدا ہونے کے لیے شعر اگر اگلے کو لگے کہ یہ میری کہانی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ آپ اردو میں نہ لکھیں، چونکہ ایک نظریاتی دوری ہے، کیونکہ دیکھیں شاعری نے مجھے اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اتنا ضرور ہے کہ خودکشی سے بچایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سہیل احمد، برائٹ اسٹار .pk میں خوش آمدید۔ تو ویورز، پروگرام چمکتے ستارے میں آج ہمارے ساتھ وزیرستان کا وہ چمکتا ستارہ موجود ہے کہ جنہیں اردو میں وزیرستان کا پہلے صاحب کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس بنا پر انہیں پرائڈ آف وزیرستان کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب کو بہت سارے اور ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اور ادبی حلقوں میں کافی جگہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے ان کو۔ میں اپنے معزز مہمان کی طرف جانے سے پہلے ان کے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اس دور میں تو رات بھی ہو سکتا ہے، سانحہ کوئی علمنات بھی ہو سکتا ہے، کچھ ضروری تو نہیں یہ بھی ہو پہلے جیسا، کچھ ضروری تو نہیں یہ بھی ہو پہلے جیسا، دوسرا مور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میری مراد وزیرستان کے چمکتے ستارے احمد مسعود بھائی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ احمد بھائی، آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ادبی حلقوں میں کافی مشہور ہو چکے ہیں اور آپ کی کتابوں میں کافی پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ویورز کو بتائیے کہ شاعری کے علاوہ آپ کی زندگی میں کیا مصروفیات ہیں اور آج کل کیا کچھ چل رہا ہے؟ شاعری کے علاوہ ابھی میری تعلیم جاری ہے، تو میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یہاں پنڈی میں ہی گریجویٹ کالج سے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے سیٹلائٹ ٹاؤن میں۔ تو ابھی میں بی ایس اردو کر رہا ہوں، میرا پہلا سیمسٹر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو آج کل یہی مصروفیات ہے۔ یہاں پہ ہاسٹلائز ہے یا فیملی کے ساتھ ہے؟ نہیں، میری فیملی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہوتی ہے، تو میں یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا جی جی۔ تو آپ بچپن آپ کا وزیرستان میں گزرا اور وہاں سے پھر راولپنڈی کیسے آنا ہوا؟ جی بالکل، نہ صرف ہمارا بچپن وزیرستان میں گزرا بلکہ ابھی بھی ہم وزیرستان جاتے ہیں گرمیوں میں، 3-4 مہینوں کے لیے ہم وزیرستان ہی چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وزیرستان سے پنڈی آنا میری کتاب کی یہاں ایک تنظیم ہے، ادبی تنظیم ہے، بزم تسلیم اکرام اس کی چیئرپرسن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس تنظیم کے تعاون سے میری کتاب کی یہاں تقریب تھی آرٹس کونسل میں۔ اس تقریب میں اب پہلی بار پنڈی آیا، تو وہاں سے یہاں مجھے ایک بندے مل گئے، استاذ مل گئے، پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب، انہوں نے میرا یہاں اس کالج میں داخلہ کرایا، تو اب میں یہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا احمد بھائی، آپ کا ایک شعر ہے، یہ مار کا یہ جنگ ہے اپنوں کے درمیان، مولا ادھر کی خیر ہو مولا ادھر کی خیر۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم حالات کچھ ایسے تھے جس ٹائم آپ شاعری کر رہے تھے، اتنے سخت حالات میں، اور جو یہاں پہ ہم نیوز بھی سنا کرتے تھے، شاعر جیسا جذبہ جو کہ محبت کا درس دیتا ہے، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ جی بالکل، جو شعر آپ نے کوٹ کیا، جس کا حوالہ دیا، یہ میں نے ایسے ہی حالات کے تناظر میں لکھا تھا کہ جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ ایسے ہی تو ایک شاعر ظاہر ہے وہ ایک محبت کا داعی ہوتا ہے، وہ قتل و غارت اور تشدد کا حامی کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ شاعروں کی تاریخ رہی ہے، شاعری کی خود تاریخ رہی ہے۔ تو وہاں پر ایسے ہی حالات تھے، تو میں نے یہ شعر اس میں کہا تھا جو کہ میرا دل کا ایک اظہار تھا، میرے جذبات یہی تھے کہ ادھر کی بھی خیر ہو ادھر کی بھی خیر ہو، کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ہم خیر کے راستے پہ چلیں، ہم صلح کے راستے پہ چلیں، ہم کوئی ایسے راستے پہ چلے جس میں امن ہو، شانتی ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، حسن ہو، اور یہاں کے وہاں کے جو ہمارے ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، وہ خواب دیکھے۔ اور تو اس لیے میں نے اس میں یہ شعر کہا تھا، اور بھی بے شمار جگہوں پر اس طرح کی مثالیں اس کی ملتی ہے۔ تو جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ شاعری کی جو کہ ایک محبت کا جذبہ کا اظہار ہے، اور وہاں کے حالات جو کہ جنونی رہے، دہشت کے رہے، ماحول جو ہے اس پر وحشت کے سائے رہے، تو یہ جذبہ جو ہے مجھے کتابیں میں پڑھتا تھا، مطالعہ میں کرتا تھا، تو اور پھر مطالعہ کے نتیجے میں مجھے لگا کہ میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی شعر کہنے چاہیے، صرفانا چاہیے۔ کچھ فطرت میرے طبیعت کے اندر بھی حساسیت بھی تھی اور محبت کا عنصر بھی تھا، یہ جذبات ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کتابوں کے مطالعے سے پھر میں لکھنے کی طرف آیا کہ مجھے خود بھی لکھنا چاہیے۔
صحیح. تو جب میں نے خود لکھنا شروع کیا تو پھر اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا اور پھر کتاب تک میری کتاب بھی شائع ہو گئی. وزیرستان کے سخت حالات سخت ضرور رہے ہیں لیکن وہاں کی پتریلی زمین میں بہت نم ہے. وہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں. وہاں کے لوگ امن اور شانتی جو ہے اس کے طلبگار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو. وہاں کی سرزمین جو ہے لوگ بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں. بہت ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر وہ ایک استحصالی جو قوتیں ہیں چند بیچ میں رہی ہیں جنہوں نے یہ ہمارا امیج خراب پیش کیا, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو احمد بھائی اب آپ نے جیسے بتایا کہ ہم نے شاعری لکھنا سٹارٹ ہوئے, تو شاعری تو کیونکہ ایک پورا فن ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے, بہر و عروج سارا سسٹم. یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی اسٹارٹنگ میں؟ وہاں پہ کوئی ایسے آپ کو استاد کام ملے یا کس طرح؟ بالکل, شاعری ظاہر ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا, اس کے اپنے لوازمات ہیں شاعری کے. تو شاعری جب میں نے شروع کی, میں نے کچھ غزلیں لکھی, کچھ نظمیں وغیرہ لکھی, تو پھر میں نے وہ خورشید ربانی صاحب کو بھیجی. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو خیالات ہے, جو مضامین ہیں شاعری کے, یہ بہت اچھے ہیں. آپ کی جو مصرے کی بنت ہے, جو انداز ہے وہ ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ آپ اوزان سیکھیں, یہ فی الحال وزن میں نہیں ہے. آپ بہر سیکھیں, عروج وزن سے جو ہے وہ شناسائی حاصل کریں تو آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے خورشید ربانی صاحب سے بھی بہت اصلاح لی. میں انہیں استاد مانتا ہوں. تو کچھ دیگر چند ایک نام ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا, لیکن زیادہ تر میں نے خورشید ربانی صاحب سے استفادہ کیا. کوئی آپ کو پہلا شعر اپنا یا کوئی پہلی غزل آپ کو یاد ہو جو فرسٹ ٹائم آپ نے لکھی؟ مجھے یہ تو نہیں یاد کہ پہلا شعر کون سا لکھا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اسکول کے زمانے میں پہلے تو میں بے وزن جو لکھتا تھا تھوڑے بہت. میں جو اسکول میں تقریریں ہوتی تھی میں لڑکوں کو لکھ کر دیتا تھا, تو اس میں اپنی طرف سے کوئی شعر ایڈ کر لیتا تھا اسی موضوع کے مناسبت سے. اگرچہ وہ وزن میں نہیں ہوتے تھے لیکن ایک ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اس لیے مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کون سا لکھا تھا, لیکن جو پہلی میری غزل شائع ہوئی تھی وہ مجھے یاد ہے, جو بیاض سے شائع ہوئی تھی کہ کو بکو اداسی ہے, سو بسو اداسی ہے, جب سے آنکھ کو لی ہے رو برو اداسی ہے. تو یہ ایک پوری غزل تھی جو کہ بیاض میں شائع ہوئی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا احمد بھائی, جب یہ آپ کی کتاب شائع ہوئی اور آپ کو ماشاءاللہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اردو میں وزیرستان کے پہلے صاحب کتاب ہیں, جب یہ فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی تو آپ کی فیملی کا رد عمل کیا تھا اور آس پاس کے جو لوگ تھے وزیرستان کے ان کا رد عمل کیا تھا؟ جی بالکل, جب میں نے لکھنا شروع کیا اردو میں تو جو وہاں کے میرے لوگ تھے, ہمارے لوگ تھے, ان کا یہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ آپ اردو میں نہ لکھیں, چونکہ ایک نظریاتی دوری ہے. وہ یہ سمجھتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ اردو جو ہے یہ پنجابیوں کی زبان ہے, آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کو جو ہے پذیرائی نہیں ملے گی, آپ یہ پنجابیوں کی زبان ہے. اس طرح کی ایک نظریاتی دوری ہے, اس کی کچھ وجوہات ہے, کچھ محرکات ہیں. تو میں نے کہا نہیں, اردو ہم سب کی زبان ہے, میں اردو میں لکھوں گا اور انشاءاللہ اس کو پذیرائی بھی ملے گی, ایکسیپٹ بھی کریں گے. پنجابی لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں. کوئی اس میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایک جو نظریاتی دوری ہے, جو یہ فضا ہے, جو یہ خلش ہے بیچ میں, جو خلیج پیدا ہو گئی, یہ فاصلے ہے, انہیں جو ہے مٹھایا جائے. تو میں نے اس سلسلے میں جو ہے یہ اپنی شاعری اردو میں ہی آگے بڑھائی. چونکہ میں کتابیں بھی اردو کی زیادہ, میں نے اردو ادب کو اسٹڈی کیا ہے, مطالعہ اس کا کیا ہے, تو اس سے بھی مجھے یہ تحریک ملی کہ اردو میں لکھنا چاہیے. اور بعد میں تو پھر میں نے یہی اسی کو بھی کہ یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ اردو پنجابی کی زبان ہے وہ ہمیں نہیں وغیرہ وغیرہ, تو میں نے اردو میں آگے بات بڑھائی, لکھا. پھر جب کتاب شائع ہوئی تو اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات آئے, اچھا اس کا رد عمل آیا, کیونکہ میری کتاب کو یہاں کے حلقوں سے پذیرائی ملی. میری کتاب کی تقریب رونمائی بھی یہاں ہو گئی. تو جب پذیرائی اچھی ملی اور تاثر اچھا گیا, غزلیں شائع ہونا شروع ہوئی مختلف اخبارات میں, اچھے ادبی جرائد میں, تو اس سے جو ہے وہ لوگوں پر بھی اچھا اثر پڑا, ایک خوشکن تاثر پڑا, اور انہوں نے مجھے پرائڈ آف وزیرستان ایوارڈ بھی دیا. اور کتاب اب جو میری کتاب ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے. وہ بھی اردو کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں, انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں, ہم بھی اظہار کر سکتے ہیں اسی اردو میں, اور اس کو جو ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اردو دنیا ہماری بغیر کسی لسانی اور علاقائی جو ہے دوریوں کے ہماری وہ استقبال کرے گی, ہمیں جو ہے پذیرائی دے گی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے, مجھے یاد ہے عمران امین صاحب ہے ایک پیام پاکستان کے, وہ تنظیمیں چلاتے ہیں ادبی اور بھی فلاحی کام کرتے رہتے ہیں. تو جب انہوں نے میری کتاب ان کے ایک ایوارڈ وہ دے رہے تھے, الطاف حسین حالی ادبی ایوارڈ, اس کے لیے سلیکٹ ہو گئی تھی, میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور قبائلی لوگوں کے بیچ پول کا کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو چیز میرے ذہن میں تھی کہ جو فاصلے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, ایک محبت تم کو پروان ملنا چاہیے, تو اس کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا احمد بھائی، آپ کی کتاب میں اگر ہم اشعار پڑھیں تو بہت زیادہ مایوسی نظر آتی ہے. اب ایک اس میں آپ کا ایک شعر ہے کہ استارہ ہوں میں اداسی کا، ہے میرے شعر رلانے والے. تو یہ مایوسی کس وجہ سے ہے؟ اس کے کوئی خاص پس منظر؟ جی بالکل، جیسے ہمارے وزیرستان کے حالات رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی کوئی حوصلہ افزا حالات نہیں ہے. اچھا حالات ابھی بھی تشویشناک ہے، لیکن ماضی میں تو بہت زیادہ برے حالات رہے. اچھا تو جیسے میرا اس میں ایک شعر تھا کہ جب سے آنکھ کھولی ہے روبرو اداسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے یہ تباہیاں دیکھی، دہشت گردیاں دیکھی، لوگوں کو جو ہے اغوا ہوتا دیکھا، لوگوں کو مختلف نشانہ ہوتا دیکھا مختلف حوالوں سے، مختلف چیزوں کا. صحیح. تو وہ ایک جو ہم نے جس حالات میں آنکھ کھولی اور پھر ہم نے ہجرت کی اپنے وطن سے، وہاں جنگ چھڑ گئی. تو یہ ساری ایک مایوس کن صورتحال تھی، ایک ساری جو ہے دردناک کہانیاں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی ماضی کی، وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی، محسوس کی، اپنے آس پاس لوگوں پر اس کو جو ہے بیجتے دیکھا، اس کا شکار ہوتے دیکھا. تو وہ ساری چیزیں پھر میری شاعری میں در آئی، اس کا اثر میری شاعری پر پڑا. ظاہر ایک شاعر جو ہے وہ وہی لکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد سے وہ کٹ کر نہیں رہ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو میں نے جھیلا، جو میں نے محسوس کیا، وہ میری شاعری میں در آیا. یہ میں نے کوشش کی کہ اس کو آرٹ کی بندہ آرٹس اس کو بنائے، اس کو آرٹ بنا کر پیش کرے. وہ ایک نعرہ نہ لگے، وہ ایک اگر احتجاجی رنگ بھی ہے اس میں، صرف مایوسی نہیں ہے، لیکن وہ نعرہ میں نے کوشش کی ہے کہ نعرہ نہ بنے. تو ایک امید کا پیغام بھی ہے بہت حد تک، لیکن مایوسی کا عنصر زیادہ ہے. اس کی وجہ ہمارے حالات ہے، جو سچویشن جس سے ہم گزرے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کتاب کا نام رائے گانی رکھا، اس کا آپ کو خود خیال آیا یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تھا؟ نہیں، کتاب کا نام یہ میں نے خود رکھا. اچھا. اور رائے گانی اس لیے رکھا کہ رائے گانی ایک بندہ جو ہے وہ ایک بہت پڑھا لکھا اور ادبی بندہ ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جو رائے گانی نام رکھا ہوا ہے یہ تو ایک منفی تاثر کو جو ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے. تو بات یہ تھی کہ ہمارے جو وہاں کا جو ہمارا خطہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، رائے گانی تو ہماری ساری کہانی ہی رائے گانی کی ہے. ہماری ساری کہانی ہی رائے گانی کی ہے. ہم ہر پل، ہمارا ہر پل جو ہے وہ اللہ حاصل ہے، وہ ایک رائے گاہ جا رہا ہے. جو ہم سوچتے تھے، جیسا جن دنوں میں کتاب کا میں نے شائع کی، جو اس کے پس منظر ہے، یعنی جو بہتری کا ہم سوچتے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے. یعنی ہم ایک جسے کہتے ہیں بے ثمر رہ جانا، لا حاصل، بے نتیجہ. جو کوششیں تھی، جو امن و آشتی کی، تہذیب کو پروان چڑھانے کی، علم و ہنر کی، تو وہ ساری کوششیں جو ہے وہ بے نتیجہ رہی. جو کچھ لوگوں نے کوششیں کی اور جو ہے جو تشدد والی قوتیں ہیں وہ غالب آئی، اور اس طرح سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ سارا جو کچھ بھی کہانی ہے یہ رائے گانی ہی ہے. احمد بھائی، ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں بھی مایوسی ہمیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شاعر میں نا محبت کا جذبہ نہ ہو. اور آپ کی کتاب میں بھی ایک شعر ہے کہ میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، پھر کالج میں ایک نئی استانی آئی. یہ استانی آپ کی وزیرستان میں ہی آ گئی تھی یا پنڈی اسلام آباد میں کہیں آپ کو ملی؟ یہ شعر میں نے ادھر ہی لکھا ہے، پنڈی میں. مطلب یہاں پہ آ کے کہیں آپ کو محبت ہوئی؟ محبت تو خیر آپ ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے. میں جس محبت کا بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی میں سمجھ گیا. وہ لوگوں معاشرے والی محبت کی بات نہیں کر رہا. میں یہاں پہ آ کے جو آپ ماشاء اللہ ابھی آپ جوان ہیں، اور اس شعر میں آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے، میں وہ محبت پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلی محبت کیا آپ کو ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ نہیں، وہ محبت میں سمجھتا ہوں کہ ہو چکی ہے. اچھا. میں یہ کہوں گا اس لیے کہ دیکھیں، شاعری اگر آپ کے سینے میں کوئی تڑپ نہیں ہے، اگر آپ کوئی چہرہ، کوئی یاد آپ کے دل و دماغ میں کوئی نہیں ہے کچھ، تو آپ ایسا شعر نہیں کہہ سکتے جس کے اندر کوئی تاثیر ہو. تو اس تاثیر کے لیے اگر شعر میں واردات شعر نہیں کرتا تو وہ شعر ہی نہیں ہے. تو اس واردات کے لیے شعر میں تاثیر جو ہے وہ پیدا ہونے کے لیے، شعر اگر اگلے کو لگے کہ یہ میری کہانی ہے، تو اس کے لیے آپ کسی نے میں ایک تڑپ ہونی چاہیے. یعنی جو جذبہ ایک ہجر یافتہ شاعر کے ہاں جو ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ شاید دوسروں کے ہاں نہیں ہوتی. تو یہ واردات، یہ چیزیں تو شعراء کے ساتھ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، اللہ آپ کو جو محبت ہے وہ ملنا بھی نصیب فرمائے. اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے وزیرستان کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا، تو آپ نے ایک شعر لکھا، اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر، ہر حوالے سے ہم یہاں کے ہیں. یہ تو بات کنفرم ہے کہ آپ وزیرستان کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہی آپ کا، کیونکہ بچپن ہی وہاں پہ آپ کو گزرا ہے، لیکن اب آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں آ چکے ہیں. تو اب آپ کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی آپ نے بتایا کہ ڈیرا اسماعیل خان میں.
تو وزیرستان میں اب آپ کی کچھ وہاں پہ کچھ رشتے ایسے ہیں؟ جی بالکل، آنا جانا ہے آپ کو؟ جسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وزیرستان میں ہم جاتے ہیں گرمیوں میں، اچھا، کیونکہ ٹھیک۔ سردیوں میں اب وہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح۔ موسم سرما بھی وہاں ہوتے ہیں، تو ہم گرمی میں جاتے ہیں 3-4 مہینے کے لیے ہم وزیرستان ہی جاتے ہیں۔ سردیوں میں بھی آنا جانا ہو جاتا ہے، کوئی صحیح۔ شادی ہوتی ہے، کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہے، تو وہاں ہم جاتے ہیں وزیرستان۔ ابھی بھی ہمارا وہاں سے تعلق ہے اور مضبوط تعلق ہے، کیونکہ وہ ہماری جائے پیدائش ہے، ہمارا علاقہ ہے، صحیح۔ ہمارے لوگ ہیں، تو باقی تو سارا ملک یہ ہمارا ہے۔ مجھے تو یعنی شاید جو ہے وہ کسی محدود تو نہیں کرتا اس چیز کو۔ میں نے تو شروع میں اس چیز کو بھی، اگرچہ ہمارے لوگ اس کا شکار ہوئے، وہ ایک نظریاتی دوری آئی، ایک طرح سے تعصب نے بھی اپنا سر اٹھایا، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ تعصب کو پنپنے نہ دیا جائے، نفرتوں کو، ان چیزوں کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، بلکہ ایک محبت کا پیغام لے کے چلا جائے۔ تھوڑا سا اپنی کتاب کے بارے میں بتا دیں اس کو، کیونکہ میں کچھ نارمل تو ذکر کیا کہ اس کو ایوارڈ مل چکے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کون کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں، اس کے علاوہ کتاب پہ ادبی حلقوں میں وہاں پہ کیا بحث چل رہی ہے اس کے بارے میں؟ جی میری کتاب کو اللہ کے فضل سے اچھی پذیرائی ملی، اس کو جو ہے بہت اچھے تبصرے ہوئے، اس پہ بہت معتبر لوگوں نے اس پہ اچھی رائے دی۔ اچھا، تو ایوارڈز مجھے جو پہلا ایوارڈ مجھے ملا جو مجھے زیادہ عزیز ہے، وہ تو فخر وزیرستان ایوارڈ تھا، اچھا، جو مجھے وہاں کے لوگوں نے 17 جولائی کو سراروغہ جرگہ ہال میں دیا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اس کو الفانوس ایوارڈ اور KMS ایوارڈ جو کہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے ان کی طرف سے ملا، ٹھیک، اور الوکیل ایوارڈ بھی مجھے مل چکا ہے، ٹھیک، اور الطاف حسین حالی ادبی ایوارڈ کے لیے میری کتاب منتخب ہو گئی ہے، اچھا، اور کہ تقریب اس کی آگے ہوگی۔ صحیح، اس کے علاوہ الوکیل ایوارڈ 2-3 ایوارڈ اور بھی ہے، مجھے یہ نام یاد نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس پہ ماشاء اللہ چند ایوارڈ بھی ملے۔ چکے ہیں تو اتنے نام ایسے بھی یاد نہیں ہونے۔ اچھا، ایوارڈز تو مجھے اس پہ جو ملے، اس کی خوشی اپنی جگہ ہے، ظاہر ایک تخلیقار کو، ایک شاعر کو اس کی خوشی ہوتی ہے، صحیح، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ ابھی اس کتاب پہ تھیسس بھی ہو رہا ہے، اچھا، BS کا تھیسس ہو رہا ہے بنو کالج سے۔ اچھا، یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں خود ابھی BS اردو کے پہلے سیمسٹر میں ہوں، اچھا، بلکہ اس میں دھکے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور میری کتاب پہ دوسری طرف سے آفیشیل تھیسس ہو رہا ہے کالج سے، اچھا، ماشاء اللہ، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے جو مجھے حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا احمد بھائی، مستقبل میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ایک اچھا شاعر، ایک اچھا بزنس مین، یا کچھ اور؟ مستقبل کے فی الحال حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن شاعری میں نہیں چھوڑ سکتا کم از کم، اچھا، کیونکہ دیکھیں شاعری نے مجھے اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اتنا ضرور ہے کہ خودکشی سے بچایا ہے، اچھا، ٹھیک، کیونکہ ایک کتارسز ہو جاتا ہے، یہ کتارسز کا ایک ذریعہ ہے۔ ویسے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاعری سے کیا ملتا ہے، شعر پڑھ کر کیا آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے، یہ ایک گاٹے کا سودا نہیں ہے کوئی۔ تو بات وہ ہے کہ ایک کتارسز ہے، یعنی وہ عباس تابش کا ہے غالباً کہ میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا، سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا۔ تو یہ شاعری جو ہے، اور پھر تخلیق کی اپنی ایک سرشاری ہے، جب آپ کوئی غزل لکھتے ہیں، کوئی نظم تخلیق کرتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک سرشاری ہوتی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ تو شاعری تو کم از کم میرے ساتھ رہے گی، توفیق ارزانی جب تک ہوتی رہی میں شعر کہتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، باقی معاملات تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف موڑ آئیں گے، مختلف چیزیں وہ چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی موجودہ شاعروں میں آپ کسے پڑھتے ہیں اور کسے اچھا شاعر سمجھتے ہیں؟ موجودہ جو شعراء ہیں اس میں کافی اچھے شعراء ہماری ابھی حیات ہے، زندہ ہے، جیسے افتخار عارف صاحب، وہ تو ایک لیجنڈ ہے، لیونگ لیجنڈ ہے، اور پھر فرحت عباس شاہ صاحب بھی اچھے شاعر ہے، سحر انصاری صاحب ہوتے ہیں کراچی سے، تو اس طرح کے، اور ملتان سے ایک شاعر ہے ضمیر کیس، وہ اگرچہ اتنے عمر کے اعتبار سے سینئر نہیں ہے، صحیح، ابھی وہ جوان ہی ہے سمجھے، لیکن وہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سدا بہار شاعر ہیں، اچھا، تو ان کی شاعری جو ہے وہ ایک مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، اور اس پہ میں نے تھوڑا بہت لکھا بھی تھا، تو بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر بھی کچھ نام ہے اس عہد کے جنہیں میں پڑھتا بھی ہوں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ احمد بھائی، تھوڑا سا کیونکہ ہم نے آپ کی کتاب کی باتیں کی، اس کو اتنے ایوارڈ مل چکے ہیں، ویورز لازمی چاہیں گے کہ وہ کلام بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ جس کو اتنے ایوارڈ مل چکے ہیں اور جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ کلام اپنی پسند کا اگر آپ سنانا چاہیں۔ جی میں ایک غزل سناؤں گا جو آپ نے شعر سنائے غزل کے، ویسے میں وہ اکثر سناتا ہوں، میری اسنجا غزل ہے، لیکن میں کچھ اور شعر سناؤں گا کہ ہے مکان کے نہ لا مکان کے ہے مکان کے نہ لا مکان کے ہے، ہم سے آوارگاں کہاں کے ہے مکان کے نہ لا مکان کے ہے، ہم سے آوارگاں کہاں کے ہے، حسن کے چشمے پوٹتے ہیں یہاں، حسن کے چشمے پوٹتے ہیں یہاں، چاند چہرے سبھی یہاں کے ہیں، چاند چہرے سبھی یہاں کے ہیں۔ وزیرستان میں لکھی تھی؟
جی یہاں پہ لکھی وزیرستانیوں کے لیے تھی، اچھا ظاہر ہے یہاں پہ آ نبی یہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہے، چلے آپ شروع کریں. اور کہ لوگوں میں دھوپ بانٹتے آئے، لوگوں میں دھوپ بانٹتے آئے اور امین ٹہرے سائے باں کے ہیں. جو ہمارے وزیرستانیوں کی بلکہ دیگر سارے جو اب تو جو صورتحال ہے وہ ایک استحصال کی فضا ہے، تو جو وہی امین ٹہرے سائے باں کے ہیں. لوگوں میں دھوپ بانٹتے آئے اور امین ٹہرے سائے باں کے ہیں، اور ناؤ کو ڈوبنا ہے کہ آساب، ناؤ کو ڈوبنا ہے کہ آساب یوں بھی کمزور بادباں کے ہیں. ناؤ کو ڈوبنا ہے کہ آساب یوں بھی کمزور بادباں کے ہیں. اور کوئی بحران سر اٹھائے گا، کوئی بحران سر اٹھائے گا آگے کے دن بڑے ضیاء کے ہیں. کوئی بحران سر اٹھائے گا آگے کے دن بڑے ضیاء کے ہیں. اور شعر ہے کہ تم کسی دوسرے افق کی ہو، تم کسی دوسرے افق کی ہو ہم کسی اور کہکشاں کے ہیں. تم کسی دوسرے افق کی ہو ہم کسی اور کہکشاں کے ہیں. اور دیکھ کمبخت عشق افسوں، دیکھ کمبخت عشق افسوں ہونٹ نیلے تیرے جواں کے ہیں. دیکھ کمبخت عشق افسوں ہونٹ نیلے تیرے جواں کے ہیں. اور اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر، اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر ہر حوالے سے ہم یہاں کے ہیں، ہر حوالے سے ہم یہاں کے ہیں. یہ جو ہم وحشیوں سے لگتے ہیں، یہ جو ہم وحشیوں سے لگتے ہیں ایک وحشت زدہ مکاں کے ہیں، ایک وحشت زدہ مکاں کے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ جیسے باری دوا لی ہو احمد، جیسے باری دوا لی ہو احمد ایسے کچھ ذائقے زباں کے ہیں. جیسے باری دوا لی ہو احمد ایسے کچھ ذائقے زباں کے ہیں. احمد بھائی اس کے علاوہ کیونکہ آپ وزیرستان کے ہیں اور آپ نے زیادہ شاعری بھی اسی حوالے سے ہی کی ہے، تو کچھ ایسے اشعار جو وزیرستان کے حوالے سے آپ نے لکھے ہوں وہ بھی جی بالکل، کچھ شعر میں نے کہے تھے جو وزیرستان کے حوالے سے تھے کہ بے یقینی کی فضاؤں میں ہے، بے یقینی کی فضاؤں میں ہے ہم گرے فرشی خداؤں میں ہے. بے یقینی کی فضاؤں میں ہے ہم گرے فرشی خداؤں میں ہے. حب سے بے جام ہے گاؤں میرے، حب سے بے جام ہے گاؤں میرے شہر کے شہر گٹھاؤں میں ہے. حب سے بے جام ہے گاؤں میرے شہر کے شہر گٹھاؤں میں ہے. رونق صبح بہارات کبھی، رونق صبح بہارات کبھی ہاں وہی پھول خزاؤں میں ہے. رونق صبح بہارات کبھی ہاں وہی پھول خزاؤں میں ہے. ہر طرف موت کے ہرکارے ہے، ہر طرف موت کے ہرکارے ہے کانپتے ہاتھ دعاؤں میں ہے. ہر طرف موت کے ہرکارے ہے کانپتے ہاتھ دعاؤں میں ہے. اب کسی طفل تسلی کا کیا، اب کسی طفل تسلی کا کیا گل چکے زہر ہواؤں میں ہے. اب کسی طفل تسلی کا کیا گل چکے زہر ہواؤں میں ہے. اور داغ دامن پہ نہیں کوئی ایک، داغ دامن پہ نہیں کوئی ایک ہاں بہت چید قباؤں میں ہے. داغ دامن پہ نہیں کوئی ایک ہاں بہت چید قباؤں میں ہے. ہم سے محتاط بھی مر مٹتے ہیں، ہم سے محتاط بھی مر مٹتے ہیں رمز ایسے بھی اداؤں میں ہے. بہت بہت شکریہ احمد بھائی، آپ نے قیمتی لمحات میں سے اپنا ٹائم نکالا. ابھی پروگرام کے اینڈ پہ اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں نئے شعراء کو یا نئی آنے والی نسل کو، یا کیونکہ بہت سارے لوگ ادب سے بھی دور ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے آپ؟ جی میں یہی کہوں گا کہ اپنی جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، انہیں کتاب سے متعارف کرائے، کتاب سے انہیں جڑے رکھے، انہیں مطالعہ کرنے کی عادت ڈلوائے تاکہ وہ مطالعہ کریں، پھر وہ اس سے نکل جائیں کہ جی بے شک اور سبحان اللہ اور صرف یعنی ایگری، وہ کچھ انہیں کچھ سوچنے کو ملے گا، سوچنے کا ایک زاویہ ان کو ملے گا، وہ خود کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے، وہ تجزیہ کر سکیں گے، وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ احمد بھائی، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں ٹائم دیا. انشاءاللہ ویورز کو آپ کی جو شاعری ہے وہ مزید پسند آئے گی، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کی کتاب کو مزید ایوارڈ سے نوازا جائے اور مزید اسی طرح پذیرائی ہوتی رہے. تو ویورز امید ہے کہ آپ کو آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. مزید کسی اور انٹرویو میں کسی اور مقتدر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.